سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہم یہ سنتے ہیں اچھا زمانہ اور برا زمانہ، اکثر اس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں۔ زمانوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اچھا اور برا۔ زمانہ اچھا کیسے ہوتا ہے اور برا کیسے ہوتا ہے؟ خود اپنے حساب سے تو زمانہ نہیں اچھا برا ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالی اس زمانے کے اندر کوئی نسبت ایسی رقم فرما دیتے ہیں جس کی نسبت سے وہ زمانہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جس زمانے میں نسبت کو اٹھا لیا جائے تو وہ زمانہ برا ہو جاتا ہے۔ اس کو اور ذرا آسانی کر دوں سمجھنے میں آپ کو۔ مہینے تو سارے ہی اچھے، کوئی مہینہ خراب تو نہیں، کسی میں کچھ برکت ہے، کسی میں کوئی برکت، لیکن یہ مہینے کی خیر برکت سے کیا ہے بتائیں؟ اس مہینے میں کیا خاص اللہ پاک نے سب سے الگ کر دیا اس مہینے کو، رمضان مبارک۔ وجہ اس کی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھ دی، ایسی نسبتیں دے دی کہ سب سے زیادہ بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا، سبحان اللہ۔ نسبت ہوئی نا، اس سے زیادہ راتیں ساری راتوں تھی، لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں اترا، اس مہینے کو افضل کر دیا، اور جس رات میں اترا اس رات کو افضل کر دیا، سبحان اللہ۔ خیر میں فشر کر دیا۔ تو کمال مہینوں کا نہیں تھا، منائل کس کا تھا؟ نسبت کا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسبت جب رکھتے تھے کسی چیز کے اندر تو وہ نسبت کی وجہ سے زمانہ بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج یہ دو چیزیں نکال دیں رمضان سے، روزہ نکال دیں، رمضان تو کچھ بھی نہیں نہ تھی، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جیسے آپ بیٹھے ہوں گے رمضان کے اگلے دن دیکھنا ہی کیسا لگے گا دل آپ کو، وہ جیسی چاند نظر آتا ہے وہ ایک دم دل بیٹھ جاتا ہے آدمی کا، وہی مسجد ہوتی ہے بڑی اداس نظر آتی ہے، وہی امام صاحب نماز پڑھ ہوتے ہیں اس میں وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں محسوس کرتے نا؟ سبحان اللہ۔ کیوں کہ وہ چیز چھوٹ گئی، زمانے سے تو نمازہ جو ہے محروم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت الہی بھی یہ ہے کہ زمانے تو آئے چلتے آ رہے ہیں، جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی زمانے کو سرفراز کرنا ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا تھا زمانہ، تو کس طرح اس کو صحیح فرماتے تھے، درست کیسے فرماتے تھے اس زمانے کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نسبت پیدا فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور نسبت کیا تھی کہ جو سب سے عزیز اللہ کے نزدیک بندہ ہوتا تھا، جس کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی نبی کو پیدا فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خرافات میں ڈوبا ہوتا تھا زمانہ، برے حالات میں پہنچ چکا ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو اتار دیتے تھے نیچے، اور جیسی نبی آیا برکتیں آنا شروع ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس معنی تبدیل ہوتا تھا۔ کیوں تبدیل ہوا؟ کمال کسی چیز نہیں ہوتا، کمال نسبت کی تھی، سبحان اللہ۔ کہ جب نسبت آئی اس شخص کی
جتنا بلند آدمی ہے اتنا بلند زمانہ اوپر ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم زمانہ گیا, نمرود کا زمانہ تھا, کہاں پہنچ گیا. موسیٰ ہے, فرعون کی ایسی کی تیسی ہو گئی, سبحان اللہ. غرق سمندر ہو گیا. کیا شان تھی اس کو, کیا کیا بکواس کرتا تھا, کیا کیا الٹی باتیں کرتا تھا. دیکھیں اللہ نے جب ایسے انسان کو بھیجا جو سب سے بلند شان والا تھا اس زمانے کے اندر, پست کر دیا اس کو, زمانے بدل کے رکھ دیا. تو جیسے زمانہ بدلتا جاتا تھا, بدلنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ, تو سنت الہی کیا ہے, اس میں انسان کو پیدا فرما دیتے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ایک جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, عرصہ گزر گیا, زمانہ پھر تباہی کی طرف چلا گیا. بہت ہی زیادہ, اس وقت تو اتنے نبی بھی آ چکے تھے, 2 انبیاء کی امتیں بھی تھیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی, اسلام کی امت تھی, موجود تھی, کتابیں موجود تھیں, لیکن وہ خود بھی خرافات میں ڈوب گئے بے انتہا. یعنی بدترین زمانہ آ چکا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر پھر ایسا انسان اتارا, سبحان اللہ, کہ نہ کبھی آیا تھا اور نہ آ سکتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنبھال کے رکھا تھا اس ہیرے کو اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, حبیب رب العالمین, سید المرسلین تشریف لے. اما بتائیں, اب جتنے زمانے آئے تھے, کسی نبی کے زمانے میں آئے تھے, زمانے بلند تھے, لیکن کیونکہ اب انسان ایک ایسے آ چکا تھا, ایک اتنی مقدس ذات آ چکی تھی کہ اس کے مقابلے میں پہلے کوئی آیا ہی نہیں اور نہ کوئی آ سکتا تھا. سبحان اللہ. تو پھر کیا اعلان ہوا, سبحان اللہ, پھر آ گیا خیر القرون قرنی, اللہ کہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی نے کہ میرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ اب کوئی نبی آنا ہی نہیں کسی نبی نے. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے تو کام نہیں چلے گی, شیر سب ختم, چلے گا وہی جو حضور کا ڈنکا ہوگا. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ زمانہ آ گیا. زمانہ وہی چل رہا ہے اب سے آخر تک, لیکن تبدیل کس طرح ہوتا جا رہا ہے, انسانوں کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. جب زمانہ آیا تو اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے فرما دیا خیر قرون کرنے ثم الذی شرعنا ثم الذی شرعنا ثم الذی, سب سے بہترین میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا روشنی مدم ہوتی چلی جائے گی. جو نور آپ کے زمانے کا تھا وہ نور جو ہوگا کیسا نور تھا, بدھ ہو, پتا کچھ نہیں, کوئی تعلیم کچھ نہیں, آیا ایمان کی نظر کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, انسان کیا بنا کہ کوئی زمانے تک قیامت تک اس کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے اچھے زمانے کی نشانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی نسبت ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ ٹھہرتی نہیں ہے, کہاں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. جس نسبت کے زمانے میں انسان آتا ہے آپ سوچیں اس کی نسبت کتنی بلند ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آ سکتا ہے کوئی صاحب ٹائم سکتا. حالانکہ انٹلیکچوئل تو بہت آتے رہیں گے, دماغی طور پہ بھی یہ بھی ہوتی فلاں, صحابی وہ صحابی تھا. سبحان اللہ. کیوں کہ اس زمانے کے خیر کے زمانے میں پیدا ہو کر اس نے خیر کو دیکھا ہے, الحمدللہ سے ختم. ایک دفعہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں, بس ختم. تو یہ خیر کے زمانے کا اتنا اثرات ہوتے ہیں انسان پر, اور جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے, اب یہ کیوں آئے گا دجال کی فتنے کہاں سے آ گئے, یہ دل کیوں سے آ گئے, ہمارے اخلاق کیوں بگڑ گئے ہیں, کیوں بگڑ گئے ہمارے
صلح رحمی کہاں چلے گئی؟ بہن بھائی کو دشمن کیوں ہو گئے؟ وہ دین کی کس قدر پستیاں آ گئی، لالچ دنیا کی اتنا کیوں بڑھ گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سوچیں اس کی۔ ایک بات یاد آ رہی ہے تاکہ مثال سے بات آپ کو کچھ اور تقریر کا موڈ، تقریر کا موڈ نہیں ہے، لیکن پیارا وقت تو پیاری باتیں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی نسبت سے بات ہو رہی ہے کہ کل بات کریں گے تو شاید ہوگی بھی نہیں ایسی باتیں پھر۔ اب سمجھ رہے ہیں نسبت آپ؟ سبحان اللہ، یہ انسان کی نسبت۔ حکیم ترنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، اعلیٰ درجے کے بزرگ، انتہا متقی، عبادت گزار، اللہ والا شخص۔ اللہ نے باطنی حسن بھی دیا تھا اور ظاہری حسن بھی دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت تھے، حسین تھے، بے انتہا حسین تھے، اور تھے حکیم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حکیم ہوتا ہے تو اس کے پاس تو پھر سبھی آتے ہیں علاج کرانے کے لیے، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، مطلب ہے جو بیمار ہوگا، مریض ہے، تو حسن ہوتا ہے۔ زلیخا نے مر گئی تھی یوسف علیہ السلام پر، سحر حسن تھا، بسیج کی، یہ فطرت میں رکھا اللہ پاک نے۔ اسی فطرت کے بعد تو شریعت آئی ہے ہماری، شریعت میں جو پردہ جائز کی ہے، کتنی بڑا پیر ہو، کتنی بڑا اونچا پیر ہو، لیکن یہ پیر کی شان ہی نہیں ہے کسی عورت کو سامنے بٹھا کے بات کرے، کسی شان کو بٹھا کے اس کے بیعت کرے۔ سب سے پہلے جو مجھے نصیحت کی تھی مجھے حضرت صاحب نے، ریٹرن ہے ساری باتیں، کہتے ہیں اب تمہیں جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس میں مخلوق آئے گی تمہارے پاس، روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے نا آدمی، پھر اور آئیں گی، آنا چاہیے، عورتوں کو آنا چاہیے، مردوں کو چاہیے، تم دونوں کو دین پہنچانا ہے، تم تبھی بن کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا فاروقی صاحب، یہ بہت نازک رشتہ ہے، اپنی پیریڈ پر، اپنی بزرگی پر کوئی اعتماد نہ رکھنا، شریعت کو پکڑنا، شریعت کی تابع ہو کے چلو گے تو ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے حضرت کتنی اونچے بلند لوگ تھے یار، کتنی گہری نظری تھی، کتنی گہری نظری۔ جس ملک میں تم جا رہے ہو وہاں تم نے یہ کام کرنا ہے، ظاہر ہے ایک دیہات میں بیٹھا شخص پورا ماحول پتہ ہے اس کو انگلینڈ کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز کا تم نے یہ خیال کرنا ہو کہ کبھی بھی کسی عورت کے نہ سامنے بٹھانا ہے، نہ بیعت کرنی ہے، پردے کے پیچھے بات ہوگی، پردے کے ساتھ بھی سامنے نہ آنا اس کے، تم نہیں دیکھو گے وہ تمہیں دیکھ رہی ہوگی۔ دیکھیں اب کتنی ڈیپ بات کی ہے، ضروری نہیں کہ تم اس پہ عاشق ہو جائے، وہ تم پہ عاشق ہو سکتی ہے، شیطان تو دونوں طرف سے تیر مارتا ہے، تو جب وہ عاشق ہو جائے گی آپ پہ تو اس کی ڈیمانڈ پھر عشق کی ہوگی آپ سے، اس کا سٹائل بدل جائے گا، اور جب آپ کے دل کے اندر شیطان وہ چیز پیدا کر دے گا کہ اس کی میسج کو آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گی، آپ کو بات یہاں بڑے بڑے پیر پھسل گئے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نہیں جی بیٹی ہے، جی تمہارا فلاں ہے، تو بیٹی کے برابر ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا، جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، نہ کوئی کسی کی منہ والی بہن ہے، نہ منہ والی کوئی پھوپھی ہے، جہاں شریعت نے کہہ دیا حد بن گئی ہے، بس شریعت کیوں آئی ہماری؟ اتنا بڑا زمانہ جو خیر کا زمانہ آیا تو قانون اترے تھے خیر کے، اس میں دنیا میں کبھی اتر ہی نہیں سکتا ایسے قانون، شریعت جب ہمارے پیارے نبی شریعت لے کر آئے، یعنی قرآن شریعت، یہ تو ہے رمضان، اور کیوں بنا رمضان؟ اس لیے کہ آیا قرآن، اور قرآن لایا فرمان، جس فرمان کو ہم کہتے ہیں شریعت، بس سمجھ۔ تو سب سے بڑا ڈھکوسلا ہے عورت کا نام ہی پردہ ہے،
پیر کا نام ہے حیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے فتنے آپ اسی زمانے میں دیکھیں گے, بڑے بڑے اونچے پیروں کے نام آئے اور اس فتنے سے دل گر گئے, تمام دوش ہو گئے. سلسلوں کے لوگ, نقشبندی سلسلے کے لوگ تمام دوش ہو گئے. خود ایسے پیر کی عورتیں میرے پاس آئی اور ان کے بیعت توڑ کے انہوں نے بیعت کی ہے. کیوں؟ جس کی وجہ میں نہیں بتائی. حالت بڑا نام تھا. کیوں کہ جس کا پیر کامل ہوتا ہے نا, پھر وہ ایسا کام حرکت نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا تو سمجھتے ہیں خلافت ایک معمولی چیز ہے. یہ تو اتنی احتیاط والی چیز ہے کہ ایک بہت بڑے مشن کو لے کے آدمی چلتا ہے. اور جب تک کامل پیر شیخ مطمئن نہ ہو جائے اور اس کو باقاعدہ القان ہو جائے اللہ کی طرف سے, سبحان اللہ وہ سائن نہیں کرتا اس کے سرٹیفکیٹ پر, سبحان اللہ. سائن ہوتا ہے باقاعدہ. میں ریٹرن دیا نا صاحب نے. اس ناٹ جو یہ تو نبوت کے منصب پہ انسان کام کر رہا ہے, نبی والا کام کر رہا ہے, اصل تبلیغ والا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس میں تو مصیبتیں بھی آتی ہیں, جیلیں بھی آتی ہیں, تنگیاں بھی آتی ہیں, فاقے بھی آتے ہیں, لڑائیاں بھی آتی ہیں, جھگڑے بھی آتے ہیں. اس میں تو تباہیاں آتی ہیں. اور وہ شخص کامیاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ شریعت پہ کام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شریعت پہ قائم ہونے کا وعدہ جو تبلیغ پہ چلتا ہے کسی سے اللہ نے کیا ہوا ہے, سبحان اللہ. تو اس کو تو فکر نہیں ہوتا. اور جتنی بڑی بڑی تکلیفیں, جیل آیا, دھیری کوٹھیاں ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تکلیفیں بہت ہیں. حضرت مجدد سعید رحمۃ اللہ کتنے سال قید میں رہے ہیں. گوالیار کے قید میں کوئی کسی چھوٹے اس کی قید نہیں تھی. یہ اس زمانے کے جو سب سے بڑا بادشاہ تھا, ان بادشاہوں کی جو سختی تھی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو ایسے لٹکا دیتے تھے انسان کو پھانسی کے اوپر, 1 منٹ میں ہاتھ کاٹ دیتے تھے, ٹانگیں کاٹ دیتے. وہاں تو کوئی قانون نہیں تھا. لیکن اس شخص کو کہا کہ تم سجدہ کرو, جھک, سجدہ نہیں جھک کے آؤ. کہتے یہ تو کبھی ہوا انہیں فاروقی خون تھا, فاروقی خون یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے یہ اس سے تو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تمہیں پتا میں کون ہوں. پھر جو کچھ بھی آپ تو چمچے جو ہوتے ہیں ساتھ میں لگے, کہتے ہم بتاتے ہیں ترکیب اس کی. بڑے حسین جمیل تھے نا وہ بھی, لمکا تھا ماشاء اللہ. اس نے نمبر شخصیت کے آدمی ہیں, ان کو آپ بلائیں گے نا اپنے دربار میں, دروازے کو چھوٹا کر دینا. تو پھر کیا کریں گے, جھکنا پڑے گا نہیں پڑے گا. پھر یہ آپ جھکا نہیں جھکا, پھر پوچھیں گے سے کیا بات ہے. جھک کے تو آئے گا جب دروازے سے آپ باہر اندر آئیں گے. ٹھیک ہے یہ بات سے دربار لگا دیے اس کو. حضرت کو آپ بلایا, آپ کو بادشاہ پتہ چلے آتا ہوں. ہو گئے تو دروازہ دے کر چھوٹا, آگے پورے سب لوگ سب دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ مجدد تھے نا اپنے وقت کے. انہوں نے کیا کیا, ایسے دروازے کو پکڑا, پہلے پاؤں اندر ڈالے, پھر جمبار کے پھر سر اوپر ڈالا. اس سے بھی زیادہ تحقیر ہو گئی بادشاہ. چلو بہت ویسے سیدھے آیا, صحیح تھا, مسافر کر لیتے. یہ تو اتنا کہ منہ پہ پہلے جوتا مارا, جوتا پڑا تھا شکل کے اوپر پہلے. میں وہ کیا کر سکتا. آخر میں یہی کرتی ہیں, گورنمنٹ پکڑ کے پھینک دو جی اندر. یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے, حالانکہ اس زمانے کو صحیح کر رہا ہے. میں بھی زمانے کو صحیح کرنے آتا ہے, لیکن جب مخالفین کہتے ہیں یہ خراب کر رہا ہے, تو لوگوں کو خراب کر رہا ہے. یہ لوگوں کو کیا کرا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے. یہ تو زمانے کو خراب کر رہا ہے, پرانے دکن اس زمانے پہ لے کے جا رہے ہیں, حالانکہ اس زمانے کو صحیح کر رہا ہوتا ہے. یہ سمجھے بات. تو پھر بات میں آ گئی شریعت کے بعد کہ پیر کبھی نہیں چاہتا, نہ پیر کو حضرت نے فرمایا کبھی نہ کرنا ہے, ورنہ پھر ذمہ دار تم خود ہوگی اس چیز کی. یہ جو آج کل معاملہ ہے بھائی, کوئی ٹانگ دبا رہی ہے عورت, کوئی سر دبا رہی ہے, کوئی مالش کر رہی ہے حضرت کی, ایک خیر عورت, خیر شریع کام, شریع خلاف. بڑے پہنچے پیر صاحب ہیں جی, کتنے پہنچے نیا نہیں پتہ اس تک. سب سے اونچا تو شیطان اٹھتا ہے. نہیں اٹھتا, نہیں اٹھتا. میرے بھائیو, یہ شریعت کے حق پہ انسان چلتا ہے. تو وہ طبیب صاحب تھے, پیر کی بات بھی آ گئی. تو پیر جو ہوتا ہے ہمیشہ سب سے بڑی احتیاط سے ہوتی ہے کہ اس نے دین پہنچانا ہے,
خواتین کو پہنچانا ہے, جنت میں لے کے جانا ہے, ان کو ذکر سکھانا ہے, ذکر کے درجے دینے ہیں. ایسے ایسے مقام پہ عورتیں ہوتی ہیں آپ حیران ہو جائیں. ادھر ذکر سکھائے ادھر کشف ہو جاتے ہیں ان کو. میں اپنے زبان کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ایسے ایسی نیک, اور میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ یار آج اس کو ذکر سکھایا ہے. کل تک یہ عورت کیا تھی, کلمہ پڑھا, توبہ کی, کیا دل تھا, پہلے ہی میں آنکھوں میں کے پہنچ جاتی ہو. تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, زمانے بڑی صالحہ اور نیک عورتیں موجود ہیں بہت. کیا ان کو دین نہیں پہنچانا ان تک؟ کیا ان کو بتانا نہیں ہم نے؟ کیا ان کو نقش بندی اسباق نہیں دینے؟ یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے. الحمدللہ مجھے سمجھے, میں روایتی آدمی نہیں ہوں بھائی. پیرزم پھیلانے نہیں آیا میں تو مشن ہے. مشن کیا ہے؟ زمانے کو بدلنا ہے, خود کو نہیں بدلنا. جائیں اس زمانے میں جتنا بھی گندا زمانہ ہو, لیکن کام یہ کرنا ہے کہ زمانہ بدلے, آپ نہ بدلے. ہمارا ہم کو یہ تو انگلینڈ جا رہے ہیں, گھومتے جی دیکھو ٹائی سوٹ پہن پہ, حالانکہ وہاں کبھی نہیں پہنے ہوئے, پینڈو کے پینڈو نا پینڈو. لیکن جب جیسے جہاز میں بیٹھے, وہ یار ٹائی کس سے باندھتے ہیں, یا مجھے پتا نہیں, یا سوٹ کون سا ہو, یا تو وہاں تو یار وہ پھرتے ہیں, گیس پھرتے ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. داڑھی بھی وہ بھی کاٹ دیں گے. عورتیں جو وہ تو ایک دم ہو گیا برقع, نہیں جی لوگ ہنسیں گے, وہاں تو انگلینڈ جی وہاں کیا ہمیں. سبحان اللہ. جب فقیر آتا ہے, سبحان اللہ, جب درویش آتا ہے تو وہ خود نہیں بدلتا, بدل کے زمانے کو بدلتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھ رہے بات؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے رمضان کی برکت ہے, باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاکہ ہم کو عقل آئے ہمارے زمانے کے اندر. تو وہ جا کے وہ کام کرے گا ارشد کے لیے, تو میری بیٹی ہے, تو میری بہن. یہاں کی عورتیں بالکل ایک منٹ میں آپ پھنسا دیں. یہاں تو جتنی آسانی سے یہاں فلٹ ہو جاتا ہے آدمی, تو بڑا بہترین تماشے چل سکتا ہے. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کدھر جی پیر میں ملنے جا رہے ہیں, شیخ صاحب ہیں, حضرت صاحب ہیں جی, ان کے ساتھ آج چائے پارٹی ہے ہماری, آج وہاں ہو رہا ہے جی, جس میں وہاں یہ بھی ہوا جی, بڑے ہمارے پیر ہیں جی, ہمارے تو مرشد ہیں ہمارے. کبھی یہ کام نہ کرنا, کیونکہ کرو اعتبار کرو جو کچھ کرو, لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ ہمارے پاس شریعت ہے. ساری دنیا کو کہ کرو, ہمارا پیر تو بہت شریف ہے, ہم نے تو یہ کر دیا, فلاں کر دیا. کہتے بالکل صحیح ہوگا, ہم آپ کے پیر پہ کوئی اعتماد نہیں کرے, کوئی ہم اس پہ کوئی نقص نہیں نکال لے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جس نے شریعت پہ عمل نہیں کیا, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, اس کا اثر نظر آ جاتا ہے. صرف ویٹ کریں آپ. یہ اللہ کا قرآن ہے. اس میں تو عورتوں کو دین بھی دینا ہے, نقش بندی بھی بنانا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا بڑی اعلیٰ درجے کی عورتیں موجود ہیں, موتیوں میں بند ہیں عورتیں. صحیح بتا رہا ہوں, صحیح عقیدے سے جو کنڈیشن ہے نقش بندی بننے کی, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, اس میں تو دیر ہی نہیں لگتی. یہ تو وہ سلسلہ ہے کہ پہلے سبق میں انسان پہلے سبق میں پہلے رتبے پہنچ جاتا ہے, پہلی ولایت مل جاتی ہے. اگر اس نے پہلا سبق, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجدد ثانی کا اقوال پیش کر رہا ہوں آپ سے, میں کون تو کہنے والا, مشایخ کرام کا اقوال پیش کر رہا ہوں, کتابیں پڑھے ہیں. حضرت فرماتے ہیں مجدد ثانی کے ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے نا وہ سارے سلسلوں کی انتہا ہے. جو ساری زندگی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں نا, قادریہ چشتیہ, سارے کمال اللہ کی مرضی, جس زمانے کو جو بنا دے. کوئی ہے تاس کرنے والا, مجھے یہ کیوں بنا دیا, مجھے وہ کیوں بنا دیا, مجھے یہ کیوں نہیں بنایا. وہ تو کون ہے جو چہلہ بنا دے, تیری ناک یہاں لگا دے, تیری آنکھ یہاں لگا, سب نقشبند ایسے کیوں کر دیا, نہیں یہ چشتیہ اس سے تعلق ہے, اسے وہ ایسے نہیں چلتے, سسٹم اللہ کے یہاں کچھ اور ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ومن یختص برحمتہ من یشاء, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کن فیکون. سبحان اللہ. اس کی تو کیا ہے اللہ کے سامنے, اگر معیار تو وہ اللہ کی ہے, خدا کیا ہے, وہ اس کی تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے, بس چن لیا اس نے. اور جوڑی کس سے دے, پھر نسبت کی بات آ رہی ہے, جوڑا کس سے, اس سے جوڑا جو محبوب کو سب سے محبوب انسان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے بتایا نسبت کہاں آ گئی,
کہ جو زمانہ محبوب بن گیا محبوب کی وجہ سے، وہ سلسلہ محبوب بن گیا محبوب کی نسبت سے. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو پھر ہے کوئی ابو صدیق سے بڑا کوئی ہے صحابی؟ تو پھر نقشبندی سلسلے سے بڑا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ گواہی ہے نا، دل کھول کے گھبراتے کیوں ہے؟ صحیح بات کر رہا ہوں آپ، میں کسی اونچا نیچا نہیں کر رہا، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں. زبانہ بلند ہوتا ہے، میرا ٹاپک یہ ہے نا، کس چیز سے؟ نسبت سے. جتنا بلند انسان کو اتنی بلند نسبت ہو جاتی ہے انسان. تو جب اتنا بلند ہو گیا، ابو بکر صدیق سے مل گیا، تو ابو بکر صدیق سے بھی ایک سلسلہ مل گیا، اس کے خیمے میں ہم داخل ہو گئے، تو کیا پھر ہمارا مقام نیچے ہوگا؟ نقشبندی کو فرمایا نہیں، جہاں ابو بکر صدیق ہوگا آخرت میں وہ بھی وہی ہوں گے. سمجھ آیا بیعت ہونے کا مطلب؟ اس سلسلے میں جڑنے کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ قدر کریں ہم لوگ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے. ان رحمتوں ہم شمار نہیں کرتے ہیں، ڈونٹ کاؤنٹ اٹ. ان نسبتوں کو شمار کریں، اس رحمت کو شمار کو. جہاں جہاں جس مقام تو آخرت میں وہی ہے نا بھائی، کیا نہیں چینج ہو جائیں گے؟ نہیں، جگہ پلیس ہوگی وہی. ابو صدیق صدیقیوں میں نا اونچی میں کوئی صحابی ہوگا ان کے مقابلے میں؟ کوئی مقام ہوگا؟ کوئی کیسے مجھے بتا دیں. کتنا تاثر رکھ لیں، کتنے جلن رکھ لیں، کیا فائدہ اس سے؟ جو بلند ہے وہ بلند ہے. تو جب ان کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے کو اپنی زور سے نہیں لیا. میں نے کوئی تلاش نہیں کیا تھا واللہ کہ میں جاؤں اور نقش بندی تلاش کروں اور میں نقش بندی بنوں، اس میں وہ صدیق افضل ہے تو پھر میں بھی افضل بن جاؤں، افضل بن کے میں بھی پھر آخرت میں جاؤں. واللہ یہ چیزیں اللہ کے سپرد کرو. ازل سے اللہ نے روحوں میں لکھ دیا کہ یہ روح اس مقام تک یہ روح پہنچے گی. رستہ رب کو کسی کو خود پتہ نہیں ہوتا. اب جتنے آدمی جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہے، بے شک کسی دھکے سے آئے ہوں، کسی نسبت سے آئے ہوں، کسی سلسلے سے آئے ہوں. آپ خود سوچیں کہ ہر آدمی کیا یہ سوچ کر آئے کہ میں نقش بندی بنوں گا؟ لیکن کیونکہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اس انسان سے اللہ پیار کرتا ہے، بلند کرنا چاہتا ہے، تو خود اس نے ایسے انسانوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ میں اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ میں اس کو ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں اس کے انتخاب میں جس مقام کا کیا آخرت میں اس مقام پہ اٹھاؤں. نہیں بندہ نا شکرانا. تو میں نے تو کبھی سوچا تھا، لیکن اللہ کا کرم اور احسان یہ ہوا کہ ہمیں نقشبندی سلسلہ مل گیا. یہ تو ملا ہے، ڈھونڈا نہیں. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، ڈھونڈا نہیں ہے، تلاش نہیں کیا تھا، اس تو مل گیا. میں تو مدینے میں تھا، عمر پر تھا، شکر صورت بھی صحیح نہیں تھی، جاہل کا جاہل حجت، پتہ ہی ہوا آپ کو میرے بارے میں. بس اہتمام کر دیا اللہ تعالیٰ نے میرے عمرے کا. مجھے پتہ بھی نہیں عمر بھی جانا ہے. وہی بڑا سٹوری ہے بہت لمبی کہ کس طرح میرا پاسپورٹ بنا، کیسے میرا ویزا لگا. میں خود حیران ہوتی ہو کیا رہے، سسٹم کون چلا رہا ہے. میرے دوست تھے بیرسٹر ہاشمی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. جب میں ان کو کہتے یار یہ ہو کیا رہا ہے تمہارے ساتھ، لکھنؤ کے تھے، ارے میاں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ میں کہیے مجھے نہیں پتا سر. بڑے نائس انسان تھے، وہ یہ کرتے تھے، پاسپورٹ کے بیرسٹر تھے. کہتا نہ فائل نہ کچھ، یہ سارے قسم کیسے ہو گیا آپ کو؟ یہ ویزا بھی لگ گیا آپ کا؟ پتہ نہیں کیا بات ہو رہا ہے. عمرے میں جا رہے میں کہتے ہیں کمال ہو گئی تو کیا. مجھے کیا پتا کہ مجھے نقش بندی بنانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں تھوڑی باتیں آپ کو کہ قدر کریں اس چیز کی. یو آر سلیکٹڈ پیپلس، کہ آپ کی نسبت ہو گئی. آپ نسبت کی بات کر رہا ہوں نا. کہ اب انسان پہ جس قدر اس انعام کے انسان قدر کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. آج وہ لوگ بھی ہیں نا جو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ تھے جو قرآن کے لفظ بھی نہیں پڑھتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ بھی اختلاف کے ساتھ قرآن کو جو پڑھتے ہیں صبح شام تک، تو قرآن کے بارے میں نہیں کہتا کہ کیا مجھے پڑھ رہے ہیں، تو لانتے بیچتا ہوں میں، کیونکہ قدر نہیں کی قرآن کی ہم نے. اور آج وہ بھی ہیں جو قرآن کی قدر کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں،
دلوں کے اندر کسی بھی ظاہری طور سے اس قرآن کو سیکھا نہیں، لیکن رات کو روتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی قرآن آ جائے، میں بھی سمجھوں، کہاں سیکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن اتار دیتے ہیں۔ قدر بڑی چیز ہے، ہم قدر نہیں کرتے، ہم بات ہو گئی بس پھر وہ پھڈے بازی، پھر وہ چیز۔ میاں یہ تو وہ چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا، مرد کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات کرتا ہوں کہ شام کو بیعت ہوئی ہے، صبح حلقے میں بیٹھی ہے، اور یعنی شام کو بیعت ہے، صبح حلقے میں بیٹھی ہے، پہلے حلقے کے اندر آسمانوں کی سیر کر رہی ہے۔ میں خود میں کہ یار کیا خاتون ہے، کیوں کہ قدر کی اس کے دل میں پتہ نہیں کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اب نقل کرنے میں کریں ہم بھی سیدھے سے کھینچ لیں گے، ہم بھی تصویر کر لیں، نہیں نہیں، جس کے دل میں جتنی قدر ہوگی اور جتنا اہتمام ہو، ہر آ رہے ہیں ذکر میں، لیکن جو جس اہتمام کے ساتھ آئے وہ ذکر کی طرف، جس خلوص کے ساتھ آیا وہ آج اس طرف ذکر کے اندر، جس محبت کے ساتھ اس نے قدم اٹھائے ہوں گے، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ یار یہ ظہر اثر کا ذکر جس میں نبی فرماتے تھے کہ میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کیا میں وہاں جا رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور نقشبندی جو اس اہتمام کے ساتھ چلا ہوا، ہاؤ کین وی ایکول، کس طرح برابر ہو سکتے کہ دھوپ اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، ڈھل ہو گئے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نبی اس زمانے سے بہت ثم الذین یلونہ بہت دور چلے گئے، ہے نا ایسی بات؟ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آتوں سے وہ قصہ بیچ میں اسی سے ساری ماشاء اللہ باتیں ہو گئی۔ حکیم ترمذی صاحب رحمۃ اللہ بڑے حسین آدمی تھے، اب ظاہر ہے ٹھیک ہے اللہ کے ولی سب کچھ تھے، لیکن اہتمام نہیں تھا کہ آپ پردہ کر کے عورتوں سے ملتے، اور تو پردے میں آ گئی، لیکن وہ تو دیکھ رہی ہے مرد کو، حکم تو یہ تو بھی نگاہ نیچی کر، تو بھی نگاہ نیچی کر، دونوں کا ہے نا، یہ کہ تو دیکھتی رہے تو مرد نیچی کر لے، تو کھینچ لے گی، تو مقناطیس ہے، وہ تو اینٹی مقناطیس ہے، وہ تو پردے میں تو کھینچ لے گی اس کو، پیر صاحب ایک دم کھینچ جاتے ہیں، سی آپ اگلے وقت میں آئے، میں آپ کے لیے بیعت کروں گا آپ کو، بیعت کرتے، تو پھر ہو گیا، تو جب آئی سامنے تو کچھ نہیں دیکھا، اس کا دل آ گیا، کوئی پتہ نہیں کسی عورت کے اس کو دل آ جائے، آپ تو اس عورت کو بیعت کرنے چکر میں بیعت کرنے والے ہیں، وہ آپ کو تو آپ کو محبت کرنے لگے آپ سے، اس میں آپ کو حسن نظر آیا جس کی حسن کی وہ تلاش میں تھی کہ وہ بھی دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے حسن مجھے وہ مل گیا جس کی تلاش میں تو میں تھی، عاشق ہو گئی، وہ اپنا مرض تو بھول گئی، جس مرض پہ تھی مرض عشق شروع ہو گیا اس کو، تو حکیم صاحب سے اسے بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے کہتی میں تو کیا آپ کو مرض کیا ہے؟ کہتے مجھے تو مرض تو کچھ نہیں رہا، تو میں کچھ اور ہی محسوس کرتی ہوں، کیا کہ میں تو لفظ نہیں، میں تو آپ کو پسند کرتی ہوں، بہت نیک آدمی تھے، مجھ کو بے ہوش ہونے والے ہوئے کہ یہ کیا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے گناہ، وہ رونا شروع، حالانکہ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ شریعت کے خلاف کام ہو گیا تھا نا ان سے، اپنے بھی جو توکل کیا انہوں نے، یہ میں زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ زمانہ وہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، حضرت صدیق ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، یہ زمانہ بہت دور ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اپنے پہ کانفیڈنس نہ کریں، اب کیا کام کریں، شریعت کو پکڑیں، تب بچ سکیں گے آپ، تب بچ سکیں گے، تو وہ کہنے گے یہ کیا ہوگا مولا بھائی، پھنس گیا میں، یہ ٹریپ ہو گیا میں، تو انہوں نے ہچکی بن گئے، کچھ بات رونا شروع کیا، ایسے روئے، ایسے ہوا، رونا جو تھا ان کا حقیقت کا رونا تھا، یعنی اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی دعا نہیں تھی، کوئی ایسی فریاد نہیں تھی کہ ایک دم اس کیسے نکل سکتے، اس یکدم جن پہ ایک جادو چلا وہ یہ تھا کہ بس اللہ کے حضور نے رونا ہی شروع کر دیا، بے تقاضا سے انسان ہوتا ہے کہ ہاتھ جھک جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے،
اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ سب کچھ بھول کے اللہ سے ڈائریکٹ رونا شروع کر دیتے اس کو، بس چھپ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، سب کچھ بند ہوتا ہے، دل اور آنکھوں سے فریادیں شروع ہو جاتی، پورا جسم اس کا دعا بن جاتا ہے. سمجھا نہیں بات؟ سبحان اللہ. تو جب اتنا روئے تو عورت کا بھوت نکل گیا الحمدللہ. اس نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے اس نے استغفار کیا، مطلب چھوڑ کے چلے گئی، نکل گئی، بات ختم ہو گئی. اب زمانہ گزرا 30-35 سال کے تھے، لیکن ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے آخری عمر میں 70 سال کی عمر ہو گئی، اس سے ابو ہو گئی. بیٹھے تھے اپنے اذکار کے اندر، ایک دم وسوسہ آ گیا دل کے اندر. اب یہ آپ سنیں، آپ سب مریدین ہیں، باتوں کو تثبت سے سنیں. الحمدللہ آپ نے اپنی حد تک بہت بڑی بڑی قربانی دی ہوئی ہے، بہت الحمدللہ جوانی میں آپ نے اپنا تبدیل کیا ہے، اور ماشاءاللہ کوشش آپ کی جاری ہے، قربانی آپ دیتے ہیں. اللہ کا بہت فضل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. گریٹ فضل ہے، جس اللہ کی رحمت کے بغیر یہ کام کوئی کر نہیں سکتا. تو بہت اپنے آپ کو سرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھروں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں پہ رنگ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ ہے نا زمانے کو تبدیل کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک ایسی نور بن کے نکلیں گے زمانے کے لیے کہ آپ دیکھیں گے کہاں کا چراغ جلے گی الحمدللہ. تو منو کو بیٹھے تھے، کبھی حالات یہ آ جاتے ہیں انسان پہ یاد رکھنا کہ یار میں تو بیت کو ہوں، میں اتنا ذکر سکار کرتا ہوں، یہ آج کیسا خیال میرے دل کے اندر ہے. آدمی کو ایک دم پکڑتا ہے شیطان آ کر. تو شیطان نے وارا مارا، ڈنگ جو مارا شیطان نے، تو اسے پرانا قصہ وہ یاد کرا دیا حکیم صاحب کو. سبحان اللہ، جو بھول چکے تھے، ان کتابوں میں نکل چکا تھا، وہم گان نہیں تھا. وہ تو اپنے سٹاف میں ہر تیر رکھتا ہے، یاد رکھیں. شیطان نے ہر ایک کی فائل بنائی ہوئی ہے. جو میرے ساتھ شیطان چل رہے ہیں نا، جن کی ڈیوٹی لیں قبر تک، انہوں نے فائلیں بنائی ہیں پوری کہ اس کو اس انسان سے یہاں سے پکڑو، اس کو یہاں سے پکڑو. اب یہ بیت ہو گیا ہے، اس انسان کو یہ چکر دینا ہے، اس کا ویک پوائنٹ یہ ہے، تو وہ لے کے چلتا ہے فائل ساتھ. یاد رکھنا، جب تک شہادت کا کلمہ پڑھتے ہوئے مر نہ جاؤ، یقین نہ کرو اپنے آپ پر. یقین نہ کرنا میں اتنا قرآن پڑھا ہے، میں اتنا بڑا پیر ہوں، میں بس وہی آدمی مار کھا گیا. جھکے رہو اللہ کی طرف، حد تک یقین، جس تک کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جب تک تجھے موت نہ آ جائے اور تیرے منہ سے کلمہ نہ نکل جائے، اس وقت اپنے آپ پہ یقین نہ کرنا. تو مجھے وسوسہ آیا، اتنے متقی انسان، وسوسہ کون سے لے گیا؟ جس نے ان کو اتنا تباہ کر دیا تھا اس جوانی کے زمانے میں، اس کو اٹھا کے لے جائے، اس عورت کو سامنے بٹھا دیا، تو حسین جمیل اور سامنے آ کے بیٹھ گئی. اب ان کے ذہن میں جب یہ بات اس زمانے میں نہیں آئی تھی، سبحان اللہ، اس زمانے میں یہ بات آ رہی ہے. میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، اس زمانے میں وہ بات آ گئی ہے، اس زمانے میں نہیں آئی بات. آج سے 40 سال 50 سال 40 سال پہلے. لیکن آفٹر 40 years he is thinking about it now. وہ چہرہ دوبارہ لے آیا شیطان کو، سمجھتا تھا نا کہ آپ پھنسے گا یا کہیں، اب دیکھتے ہیں کیسا اللہ والا بنتا ہے. اس چہرے کو لا کے بٹھایا، وہ تو خوبصورت حسین چہرہ عورت کا، کو عاشق ویسی تھوڑی ہوئی تھی وہ بھی، اور وسوسہ ڈالا بھیکو. اب یہ بہت بڑی بات ہے نا کسی آدمی کے لیے، تو نیک آدمی دیکھ اتنی پیاری عورت تھی، تم جو وقت ضائع کیا نا اپنا، دیکھ تو 30 سال کا جوان آدمی تھا، انجوائے کرتا لائف. اور اس کے بعد 1 رمضان 2 رمضان 3 رمضان ليلۃ القدر، کتنی راتیں تیرے پاس آئیں، کسی رات میں توبہ مانگ لیتا. یاد رکھیں یہ بس سے ہم کو نہیں زندگی میں رہ رہی، لیکن ڈنک مارا کہ دیکھ کتنے رمضان تیری زندگی میں آ گئے، تو جانے تھے تو توبہ کر سکتا تھا. توبہ کرنے والا تو گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنا تم نے وقت ضائع کیا، پھر ان پہ وہی کیفیت تاری ہو گئی. بڑی مشکل سے ہوئی، اب تو عجیب حالت ہوگی ان کی. اب حالت بدلی. عجیب قصہ سنا رہا ہوں میں آج. اس مقام پہ آگے حالت بدل جاتی.
جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر ہاتھ اس گناہ کی بدل جاتی ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے. اس میں حالت کیا بدلی ان کی حالت یہ بدلی کہ اب وہ سمجھ نہیں آئے گا میں کیا کروں. کہ تب تو اس نے ختم کیا. اس کا مطلب ہے میں تو گیا یقیناً میرا دل سیاہ ہو گیا. یہ کیوں آیا مجھے وسوسہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا دل اب سیاہ ہو چکا ہے. میری ساری محنت رہ گئی ہے، جتنا میں نے عبادات سب کچھ کی بالکل سیاہ ہو گیا. یعنی میرے دل کے اندر یہ وسوسہ آیا کس طریقے سے؟ رکا کیوں؟ یہ کدھر سے آ گیا خیال میرے دل کے اندر؟ اینڈ یہ اسٹارٹ ہوا اگین. اب دیکھ جب اس نے رونا شروع کیا، صاحب نے روئے، اتنا روئے، وہی اسٹائل پہ رونا شروع کیا. روتے 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 ان کو روشی کی تاری ہو گئی. جیسی غنور کی تاری ہوئی اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ. اب نبی ہم خود تشریف لے آئے. ان اللہ مع المحسنین. یاد رکھیے جب انسان صدق ہو جاتا ہے سچا چلتا ہے تو بہت کام چلتا ہے. نہ بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست تر ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ سمجھے بات میں کہتے ہیں تیرا جو دل ہے نا، یہ دل جو ہے نا اس کو کچھ چھپا کے رکھتا ہے، بچا کے. اس دل کو توڑو. یہ ایسا آئینہ ہے اگر تم اس دل کو توڑ دیے نا، چورا جتنا چورا اس کو کرے گا نا اسی قدر جس نے اس آئینے کو بنایا رب العالمین نے تو پھر وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا توڑے گا نا اس دل کو، برباد کرے گا اس کے دل کی خواہشات کو اللہ کی خاطر، اس ٹوٹے ہوئے آئینوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو سالم کر کے اس کو کچھ نہیں دیکھ سکے گا نور. اس کو توڑ شیشے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ بچا کے رکھتے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر. اگر یہ ٹوٹے گا نا جب تو تب پسند آئے گا. کیوں کہ جب وہ روئے اس قدر روئے کہ ان کا دل ہی ٹوٹ چکا تھا، وجود ختم ہو چکا تھا، تو پھر نبی ہم تشریف کہتے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں تو گیا، کیا ہوا؟ کہنے کیسا وسوسہ مجھے آ گیا جو تصور میں سوچ سکتا تھا. میں تو بالکل اس کا مطلب ہے کہ میں تو سیاہ دل ہوں انسان، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں. ہم اس طرح مر گئے تو جہنم ہے. تو اللہ کا نبی نے کیا فرمایا؟ یہ حکیم یہ تیرے وسوس کرنے خیال نہ، اس وقت کا خیال نہ، تیرے اس میں کوئی معاملہ نہیں بنتا. اس وقت کیوں آیا، اس وقت کیوں آ گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس وقت تو اس زمانے میں تھا وہ زمانہ میرے قریب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب اس زمانے میں تجھے وسوسہ ہے تو یہ زمانہ مجھ سے دور ہے. اس منحوست کی وجہ سے یہ زمانہ دور ہو گیا مجھ سے. اس کا افیکٹ تیرے دل پر پڑا ہے کہ وسوسہ دوبارہ تیرے اندر آ گیا. بات سمجھ آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نسبت جب تک ہوگی قائم، نسبت کا ساتھ چلتے ہیں. فرمایا کیونکہ زمانہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اور محفوظ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اپنے قلوب کو، اپنے وجود کو. تو نے اس طرح کی محنت نہیں کی جتنی اب کرنی چاہیے، تو اسی لحاظ سے چلتا رہا جو اس وقت تھا معاملہ. لیکن اب زمانہ بدل گیا تھا، تو جب بھی کوئی محنت کرو تو اب اس حساب سے محنت کرنی ہے کہ اب نبی پاک کا زمانہ ہم سے دور ہو گیا ہے، اب ہم اس زمانے سے دور ہیں، تو اب ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس چیز پر. ایک صاحب تھے روٹی بیچتے تھے، عجیب ان کی تجارت تھی. جب ان کو روٹی لینے جاؤ تو بھئی کون سی روٹی لینی ہے، کل والی لینی ہے فریش لینی ہے؟ کہ جی ہم نے تو فریش لینی ہے. کل والی کیا مطلب؟ کیسے فریش جو ہے سستی ہے، کل والی مہنگی ہے. اس نے کوئی اور آٹا ملایا، چکی کا آٹا، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کل والی مہنگی دے رہے ہیں اور آج سستی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ تازی ہے. تو تجھے نہیں معلوم کیوں؟ کہتی یہ روٹی نبی پاک کے زمانے سے اتنے دن اتنے گھنٹے قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس روٹی کی جو تاثرات ہوں گے اس میں نہیں ہو سکتے بیوقوف. سبحان اللہ. یہ صرف وہی ہے جو واقعی ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ نے یا اللہ کے نبی ہمیں ہوشیار کیا اس چیز سے. سمجھا نہیں بات ہے؟ سبحان اللہ. تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے قلوب کو محفوظ کرنے کے لیے. اور اس پہ کرم یہ کہ امام الانبیاء تھے آخر تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک نبی بنگ شریعت کو چلانا تھا, اس زمانے کو لے جانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد انبیاء ہیں, نبی ہیں, جن کے زمانے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اس میں ایسی امت پیدا فرمائی کہ اس سے بہتر امت پیدا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. کوئی ہے امت اس سے بہتر امت پیدا؟ تو اس کا اہتمام کیسے فرمایا ایسے ہی زمانہ جب امت ڈوبنے لگے گی تو پھر سسٹم سنت الہی وہی ہوگی کہ میں اپنی نبی کا ایک ایسا عاشق, ایسا پیروکار, ایسا متبی پیدا کروں گا جس کو اولیاء اللہ کہا جائے گا. سبحان اللہ. اب نبی نہیں آئے گا, اب کون آئے گا؟ نبی پہ پیروی کرنے والا شخص اتاروں گا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی تباہ کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. وہ اولیاء اللہ ہوگا. جب وہ اولیاء زمانے میں آئے گا تو اس زمانے کو پھر بدل دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں جب بھی جو اولیاء اللہ کی وقت کے اندر آتا ہے پورے زمانے کو بدل دے گا. سبحان اللہ. ہسٹری ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جب بھی ہمارا زمانہ بدلا ہے, جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا, جیسے آج کو ڈوب رہا ہے زمانہ, دیکھ رہے ہیں نا, تو بدلے گا کون؟ جب کوئی اولیاء پیدا ہو. سبحان اللہ. جب بھی خلافات بدلی گئی ہیں یاد رکھیں زمانے کی, جب بھی لعنتیں اٹھی گئی ہیں زمانے سے, تو ہم تو نبی نہیں آ رہے, لیکن ہمارے نبی کی اتنی بڑی نسبت ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والا, ان کی پیروی کرنے والا سچا آدمی جو پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ, اس کو اولیاء اللہ کہا جائے گا. اس کی صفت یہ ہوگی اس زمانے کو بدل دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو کمال اس کی نسبت کا ہوگا جب تک وہ قائم ہوگا, ابھی بھی سن لیں, جب تک وہ اولیاء اللہ قائم ہے اس کی نسبت سے نور نور ہو رہا ہوگا پورا زمانہ, سبحان اللہ. فیضیاب ہو رہا ہوگا پورا زمانہ, رونقیں لگی ہوں گی پورے زمانوں کے اندر. اور جیسے اس اولیاء اللہ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر مردگی چھائی جاتی ہے, پھر وہ زمانہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور فیل اٹ, میں نے اپنی زندگی محسوس کیا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, کہ کیا اس کے وقت کا وہ گدائی شریف, وہ مسجد شریف جہاں میں بیٹھتا تھا حضرت کے ساتھ, جس طرح آپ موجود ہوتے, چلے وہ چھوڑتے ہیں, خانہ کعبہ کا وہ حصہ, باول خدا سے آپ اندر آئے ہوں, میں ہانی کے سامنے والا چبوترا, میں قسم کھا کے آپ کہتا ہوں کہ جب حضرت صاحب کا وصال ہو گیا اس کے بعد مجھے ایک دفعہ بھی جانا پسند نہیں ہوا وہاں پر. سب پوچھتے تھے کہ ساری زندگی آپ نے اس چبوترے میں گزاری, آپ نہیں جاتے وہاں؟ میں کہا میں وہاں چاہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے وہ نوری وہاں نظر نہیں آتا, ختم ہو گئی ہے. مجھے وہاں اداس نظر آتی ہے مجھے. میں نہیں گیا زندگی میں کبھی وہاں پہ, کبھی نہیں گیا, نہ بیٹھے بھی نہیں. جب ساری زندگی اب شیخ کی سمجھتا, جس وقت میں گیا پہلی دفعہ اس مسجد شریف میں, گزائش شریف میں تو تعلق تھا, تو اسپیشل مسجد تھی جس میں حضرت نے میری تربیت فرمائی تھی. میں اس خانقاہ میں کبھی نہیں گیا, حضرت کی خانقاہ میں نہیں گیا میں کبھی بھی. میرے لیے تو الگ اہتمام کیا گیا تھا, میرے لیے تو الگ اہتمام کیا گیا تھا, میرے لیے الگ مسجد بنائی گئی تھی, الگ جگہ سلیکٹ کی گئی تھی. حضرت صاحب کو خود وہاں سے بلایا گیا تھا وہاں پر. اب یہ اللہ کی مرضی. سبحان اللہ. 100 سال کے بعد حضرت صاحب کی پیروکاروں میں سے لوگ وہاں سے نکلے تھے, کوئی کبھی نکلا ہی تھا گزائے شریف سے. صدیوں پرانی خانقاہ, ان کی صدیوں پرانی, بڑے بڑے مشائخ کرام حضرت فضل قریشی وہاں چکر مارتے تھے ان کی خانقاہ میں, وہیں رہتے تھے بات. لیکن جب میں گیا آپ حیران ہو گئے, میں نے تو گدائشی کو دیکھا بھی نہیں تھا. میری ساری تربیت کے لیے خود حضرت صاحب تشریف لے آئے. میرے جانے سے تقریباً 6 مہینے پہلے مکان خریدا, بقیان کے سامنے کوڑا کرکٹ کی جگہ پڑی تھی, اس کوڑے کو صاف کرایا حضرت نے. فرمایا اس کو 4 دیواری کر دو, اس کو 4 دیواری کیے گا. فرمایا اس کی چٹائی بچھا دو, اس پہ چٹائی بچھائے گی. فرمایا اس پہ ایک کپڑا بنا دو. وہ قبضہ کر لیا زمین پہ, کام گئی, کہتے اس پہ دیوار بنا دو. لوگ کہیں کیا کر رہے ہیں حضرت صاحب, سامنے مکان, یہ سڑک, اور یہ کوڑے کے اوپر چیزیں بن رہی ہیں. اور میں جب پہنچا تو میں تو وہاں پہنچا سیدھا,
مجھے تو پتہ نہیں گدائشی کون سی خانقاہ ہے، کہاں مزارات ہیں، کیا کچھ ہے، نیور ایور. تو میری ساری تربیت وہیں اس مسجد کے اندر ہوئی ہے الحمدللہ. تب ساری دنیا وہیں آتی تھی. آخری مرد تک حضرت صاحب نے پھر وہیں رہے، وہیں وصال ہوا حضرت صاحب. تو بس پھر وہ ختم. میں تو کبھی نہیں گیا پھر، کہ جگہ کا تعلق نہیں ہوتا، نسبت کا تعلق ہوتا. سبحان اللہ. اللہ کی قسم جگہیں وہی تھی. جب دھکے سے مجھے وہاں لے جا گیا نا تو مجھے ویران نظر آئی وہ جگہیں. میں روتا ہوا باہر نکل گیا. میرے ساتھ تھے کچھ لوگ، کہتے کیا؟ میں کہ مجھے پسند نہیں آ رہی جگہ. لوگ آگے چمٹ گئے مجھے، حضرت مراقبہ کریں، حضرت آپ یہ کریں، پوری دنیا آ گئی. میں کہ کہاں کراؤں، کیسے کراؤں، یہ تو مجھے جگہ ہی نہیں پسند. چلا گیا. نور اٹھ جاتا ہے جب اللہ کا ولی اٹھتا ہے نا تو نور اٹھ جاتا ہے. جس میں آپ کو رمضان کی مثال دی کہ آپ رمضان کی برکتیں چل رہی ہیں. جیسے ہی رمضان کا چاند گیا تماشا دیکھ لیں گے آپ خود ہی. یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، بعد میں دیکھ لیں آپ. رات کو اٹھ کے آپ صبح اٹھ کے نام مجھے روزہ رکھ کے دکھا دینا دوبارہ، مشکل ہے. سحری کھا کے دکھائیں نا آپ، دل ہی نہیں کرے گا آپ کو چائے کا ایک کپ پینے کے لیے. یہ کہاں سے برکات آ گئی؟ نسبت رمضان کی. تو جو گدائی شریف بنی، مسجد بنی، جو سب کچھ بنا، کس کی نسبت تھی؟ بس حضرت کی نسبت تھی، جس نے پورے زمانے کو تبدیل کرنا تھا. نہیں سمجھ پا؟ تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب تک کہ آپ کسی ولی کو پا جائیں، یاد رکھیں وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. اور نور یاد رکھیں، جس وقت ولی چلا جاتا ہے اس وقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، سوائے اندھیروں کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر تلاش کرتے پھرتے ہیں لوگ، وہ کہاں تو گیا، وہ کہاں سے ساتھ ملیں گے. سوال جائیں کسی کو تلاش کرنا شیخ، وہ تو صحبت مل سکتی ہے نا، وہ بات مل سکتی ہے. اب جو ضائع کر دیتا ہے وقت اس ولی کے زمانے کو، زندگی پر قیامت تک روتا ہے وہ شخص کہ اتنی بڑی چیز میں، اتنی خیر کو میں نے ختم کر دیا، اتنی بڑی نسبت کے زمانے کو. رمضان گیا پھر آپ سے وہ ہو یار میں رمضان میں تصویر نہیں کی، میں کر لیتا. وہ گیا زمانہ ان کی، تیرے خیر رمضان تھے جو آپ نے اس وقت نفل پڑھ لیتے وہ پڑھتے رہتے پڑھیں گے، لیکن وہ دور نہیں آئے گا اس چیز کے اندر. وہ گیا زمانہ. حضرت صاحب موجود تھے، ہمارے شیخ موجود تھے، تو اس میں جو آپ مزے لیتے تھے ذکر کی، جب کریں گے آپ ذکر مزہ لے کے دکھائیں گے مجھے کہیں سے. وقت کی قیمت کی قدر کریں دوستو. جس تو اللہ کا نور اتر رہا ہو نا آسمانوں سے، تو وہی ذات کون سا ہوگا؟ وہ نسبت ہوگی کسی زمانے کے اندر. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ زمانہ بدل رہا ہوگا. سمجھ جائیں گے کوئی بولا اللہ کا ولی کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ولی کسی کونے میں بیٹھا ہے جو زمانے کو بدل رہا ہے. ورنہ زمانے کو تو بدل سکتا ہے. اور آخر میں پھر کیا ہوگا؟ امام مہدی آئیں گے، پھر زمانے کو بدلیں گے. میں خیال گفتگو ختم کرتا ہوں. پھر کچھ کافی میسیج نکلے الحمدللہ، جو آپ تک جو میسیج آپ کو پسند آئے اس میں سے قبول کر لیں. آج کی باتوں میں بتا آئی تھنک ویری گڈ ٹاک، بہت اچھی باتیں تھی، اس سے مجھے بہت فائدہ دیا. آج میں پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب کی میں نے وہ صحبت کیسے ضائع کر دی. لیکن میں دعوے سے ایک بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ مجھے آج تک یہ پچھتاوا ہوا ہی نہیں کہ حضرت صاحب کی کسی چیز کو بھی میں نے ضائع کیا ہو. ایک لمحہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت کا ضائع کی ہے. حضرت ساری رات حرم میں بیٹھے ہیں، فقیر ساری رات حرم میں بیٹھے ہیں. فقیر حضرت صاحب وہاں بیٹھے ہیں، فقیر سڑکوں پہ سویا ہے. ایک چیز آ رہا ہے کہ الحمدللہ میں پچھتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے حضرت کا زمانہ ضائع کیا ہے. بس یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پتہ اللہ نے مجھے کیسی عقل دے دی تھی کہ میں دکان گھر بات چھوڑ کے بھاگتا تھا. اور جب تک حضرت مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹھتی مسجد میں تھے، فقیر نہیں جاتا تھا. کھانا پینا کچھ پتہ نہیں، گھر سے آ رہے ہیں پیغام آ رہے ہیں، کھانا لگایا، گالی بہت پڑتی تھی گھر پر. یہ نہیں ڈنڈے شنڈے بہت پڑتے تھے گھر والوں کے بھی کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس آیا، یہ کدھر آیا ہے. بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. جیسی آپ کو خانقاہ کھلتی تھی بتا آپ کا معمول تھا صبح بیٹھے فجر سے لے کے 1.5 گھنٹہ مراقبہ جیسے ہم کرتے ہیں. عشاق پڑھی، عشاق پڑھ کے آپ گھر تشریف لاتے، 10 منٹ وضو کر کے پھر آپ کو دوسری خانقاہ کھل جاتی تھی. کمرہ الگ حجرہ ہوتا تھا. میں پہاڑ کھڑا ہوتا تھا، میں بھی وضو کیا، گھر سیدھا وضو کر کے پھر کھڑ جاتا تھا. سبحان اللہ.
خوش نہیں کرتے بیٹھا ہوں اکیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے تک تو میں تینوں تک الحمدللہ. تو آج تک یہ پچھتاوا مجھے نہیں ہوا. سبحان اللہ. ہاؤ گریٹ کہ میں یہ کہوں یار میں اپنے شیخ کا یہ وقت ضائع کر دیا, میں یہ وقت ضائع کر دیا. نیور. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ کام آئے گی بات میرے. تو آج آپ کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی کسی انسان سے نسبت ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, کل پچھتانا نہ کہ میں نے وقت ضائع کیا. فالو ہیں چچڑ ہو جاؤ, چپک جاؤ, خالی وقت کہیں نہ گزارو. یہ سب لا یعنی باتیں ہیں. کہیں وقت نہ گزارنا خالی دوست, صرف اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, جنت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ جاؤ. بس بیٹھ میں اس کو دیکھ کے کوئی میرا عمل نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے بیٹھ کر, کچھ عمل نہیں ہوتا, سب پیچھے بیٹھے ہیں مراقبہ کر. نہ کوئی بات, نہ کوئی مسئلے, نہ کوئی مسئلہ. میں تو باتیں کافی کرتا ہوں, وہاں نہیں باتیں ہوتی تھی. نہ کوئی تکلیف نہیں. وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, 90-30 کے پڑے سہارنپور کے استادوں میں. ان کے کون استاد ماشاء اللہ, حضرت تھانوی, حضرت یحییٰ, حضرت سہارنپوری, وہ استاد تھے ان کے. وہ استاد تھے 90-30. تو ایسے اتنا بڑا عالم تھا وہ زمانے کا. کوئی مسئلہ مسائل نہیں, کوئی تکرار نہیں. نا بس خاموش. جو حسرت کی عادت تھی ہونے پر بنا لی اپنے. گھنٹوں بیٹھے گردن ٹیڑھی, سب کچھ پرواہ نہیں. پتہ نہیں کیا دل میں آ گئی تھی, کیوں ایسی اللہ نے محبت پیدا فرمائی. بس تھی وہ جو کسی دن میں حذف ہوتا تھا کہ کسی کے ہو جاؤ پاس. تو انشاءاللہ آج کا پیغام کچھ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. 5 منٹ ہیں, 5 منٹ تھوڑا دیکھتے ہیں کتنا ذکر ہوتا ہے, اتنا کر لیتے ہیں. الحمدللہ درود شریف پڑھ لیں. کافی بیمار تھا, تازہ ہو گیا. اللہ والے کی باتوں پڑی. آواز میری نکلنا مشکل ہو رہی تھی آج تک. لوگ کہتے ہیں آپ لگتے تو نہیں بیمار. میں کو بھی اچھا بیمار نہیں لگتا آپ کو, کہتے نہیں. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.